بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مسئلہ جو مجھے اکثر پریشان کرتا ہے، لیکن آپ کے دل میں بھی یہ مسئلہ کھٹکتا ہوگا کہ ہم سب دعائیں کرتے ہیں، مساجد میں دعائیں ہوتی ہیں، گھروں میں دعائیں ہوتی ہیں، دفتروں میں دعائیں ہوتی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی سے ملتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، کوئی رخصت ہوتا ہے تو دعائیں کرتے ہیں، خطوں میں، ایس ایم ایس میں اور ای میلز میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بندے ہو، تم جو کہو گے، جو مانگو گے، جو عرض کرو گے، میں وہ سنوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن پھر قدرت، نیچر، ہمارا خدا ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ یہ ہمیں ہماری دعاؤں کا رسپانس کیوں نہیں دے رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے رکھوں گا اور مولانا سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ذہن کی یہ گتھی سلجھا دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام تک پہنچ سکیں جو ہمارے لیے امانت ہے، اور ہم اس راستے پہ سفر کر کے قدرت تک پہنچ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مولانا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مانگو، میں لبیک کہوں گا، سنوں گا، جواب دوں گا۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے اللہ کے سوا جو مضطر کی سنتا ہو اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہو۔ تو اس طرح یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، کتنی احادیث بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ ابن آدم، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، امیدیں رکھے گا، میں تیرے لیے معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھوں گا، تیری دعائیں بھی سنوں گا۔ لیکن اس کے باوجود جو واقعہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سارا 18 کروڑ کا مجمع دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے وعدے میں تو کوئی خلاف ہے نہیں۔ ہم اس کے دوسرے اسباب پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو پھر بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کی بھی تاثیر کے ظاہر ہونے کے لیے کچھ اس کے آداب ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وائٹامن کی گولی کھاتا ہے، دوا طاقت کی وہ سیرپ پیتا ہے، لیکن اگر اس سے ڈائریا لگا ہوا ہے تو وہ وائٹامن ضائع ہو جائیں گے، وہ سیرپ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلے اس کو ڈائریا روکنے کی میڈیسن کھانی چاہیے، اس کے بعد اسے وہ چیزیں یقیناً نفع دیں گی۔ عمومی طور پر جو نافرمانی ہے، جب وہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اور اس کو میں 3 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ میں ساری تاریخ اور سیرت، ساری تو میں نہیں دعویٰ کر سکتا، جتنا میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اس دیکھے پڑھے کہ کا نچوڑ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں جو ہمارے اجتماعی زوال کا بھی سبب ہیں اور ہماری انفرادی زندگی میں پریشانیوں کا، ٹینشن کا، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا بھی بنیادی سبب ہے۔ پھر میں ایک حدیث بھی اس کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ تو میں اپنے ایک تجزیہ یا میرا اپنا یوں سمجھیے مطالعے کا جو نچوڑ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوم میں اجتماعی انفرادی طور پر ظلم پھیل جاتا ہے، ٹھیک، جس قوم میں اجتماعی انفرادی طور پر جھوٹ پھیل جاتا ہے، ٹھیک، جس قوم میں اجتماعی انفرادی طور پر دھوکہ اور بددیانتی پھیل جاتی ہے، ٹھیک،
قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، چاہے وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوں اور چاہے وہ کرشنا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں معلق ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جس قوم میں عدل ہو، انصاف ہو، اور جس قوم میں سچائی ہو، اور جس قوم میں دیانت ہو، دھوکہ نہ ہو، اس قوم کو اللہ ضرور عزت دے کے رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں۔ یقیناً آخرت میں تو اللہ نے کہا ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں کر دوں، لیکن دنیا میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کی غیبی تائید کو ساتھ لینے کے لیے یہ 3 مہا اصول ہیں، مہاراج اصول ہیں۔ ایک سچائی، اس سے میرا سارا ملک خالی ہے۔ ایک عدل ہے، اس سے میری عدالتیں خالی ہیں، تو میں باہر کیا کہوں۔ اور ایک دیانت جو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی، بازار اور بددیانتی لازم ملزوم ہو چکی ہیں، تجارت اور جھوٹ، سیاست اور جھوٹ لازم ملزوم ہو چکے ہیں، طاقت اور ظلم، طاقت اور ظلم، طاقت اور فرعونیت یہ لازم ملزوم ہو چکے ہیں، تو کیسے جاوید صاحب ہماری دعائیں اوپر جائیں گی؟ ہمارا تو غریب بھی ظالم ہے، وہ بھی موقع اس سے ملتا ہے تو اپنے مخالفوں پر جھوٹے پرچے کروا دیتا ہے، اپنی انگلی خود ہی توڑ کر ڈاکٹر کو پیسے دے کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے۔ تو جب ایک ڈیپ روٹس میں ظلم پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب جب اللہ کی لعنت برس رہی ہو تو اس کی دعا اوپر کیسے جائے گی؟ تو ایک ظلم کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو جس کی طرف شاید آپ کی توجہ نہ ہو یا ہمارے معاشرے کی توجہ نہ ہو، جی مولانا۔ وہ سسرال کا ہے بچیوں پر ظلم۔ ابھی چند دن پہلے جب کوئی دین کی نسبت سے مشہور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ، جیسے آپ کالم لکھتے ہیں تو لوگ آپ کو اپنے دکھ لکھ کر بھیجتے ہیں، کبھی کبھی آپ چھاپتے بھی ہیں تو بڑے وہ درد سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دینی شخصیت بن جاتا ہے تو لوگ اپنے دکھڑے اس کو سناتے ہیں، خط لکھتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں۔ تو یہیں اسلام آباد کی ایک بچی، پنڈی کی ایک بچی، اس کی شادی ہوئی تو یہ سسرال والوں نے کہا کہ بچی ہوگی تو ہم، بیٹی اگر پیدا ہوئی تو ہم طلاق دے دیں۔ حالانکہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بیٹی یا بیٹے کا جو فارم ہے وہ سارا مرد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عورت کے ساتھ نہیں۔ تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیچاری نے رو رو منتیں کی، پاؤں پکڑے، لیکن انہوں نے طلاق دے کے اس کو گھر بھیج دیا۔ اب وہ بچی 3 جگہ جاب کر رہی ہے اور جہاں جاب کر رہی ہے وہاں کا ہر بدماش کہتا ہے ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے، ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے۔ تب یہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، آپ نے بڑا دکھتا ہوا مضمون چھیڑا ہے۔ میں تو خود، میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں رو رو کے کہ ظالم قوم کی کیسے اللہ سنے گا، جھوٹی دغاباز قوم کی اللہ کیسے سنے گا، دھوکے باز فراڈی ان کی اللہ کیسے سنے گا۔ لیکن مولانا عرض یہ ہے کہ کیا علماء کرام میں ان کے اندر بھی ظلم ہے، ان کے اندر بھی جھوٹ ہے، ان کے اندر بھی دھوکہ دہی ہے کہ علماء کرام کی بات بھی نہیں سنی جا رہی، قدرت ان کے فرمائے ہوئے پہ بھی مہربانی نہیں فرما رہی؟ جاوید بھائی، جب 3 ٹائر خراب ہوں تو 1 ٹائر منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ تو علماء اس معاشرے کا اقلیتی حصہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ غالب آ جائیں گے تو پھر ہلاکت نیک لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو وہ ایک بہت قلیل مقدار میں ہیں، تو معاشرہ ایک طوفان ہے نافرمانی کا، اس کی وجہ سے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے۔ یہ آفتیں بہت ہیں مولانا، آپ دیکھیے سیلاب کس طرح آ رہے ہیں، ہر سال سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگوں کو وہ ڈسپلیس کر جاتا ہے۔
جانیں چلی جاتی ہیں، املاک کو نقصان ہوتا ہے، سڑکیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پورا پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح آپ گرمیوں کا موسم دیکھیے، بارشیں نہیں ہوتی اس ملک میں، بے روزگاری جس انتہا کو پہنچ چکی ہے، بیماریاں جس طرح پھوٹ رہی ہیں اس ملک میں، قتل و غارت کری جتنی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، دہشت گردی جس طرح ہو رہی ہے، مساجد کے اندر، قبرستانوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ کی ناراضی کو ظاہر کرتے ہیں کہ قدرت ہم سے ناراض ہو چکی ہے؟ میں آپ کو ترمذی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے اس کو اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، میں نے آپ سے گھر بیٹھے تھے ہم تو آپ سے گفتگو ہوئی تھی، پھر آپ نے یہ نوٹس مجھ سے لیے تھے اور اپنے کالم میں بھی اس کو ذکر کیا تھا، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت علی سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حضرات سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، جب امانت کو لوگ ہڑپ کر جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا بیٹھیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر راہیں بدل لیں گے، باپ کو دور کریں گے، دوست کو قریب کریں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی علاقے کی چودراہٹ شرابی جواری لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَكَانَ رئیس القوم ارذلہم، قوم کا رئیس نااہل اور نکما ہوگا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، لڑائی جھگڑے فساد کا مرکز بن جائیں گی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے لیکن اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے مسکرا کے ملیں گے، اندر میں نفرت ہوگی، اوپر سے سر ہوگا، ہیلو ہائے ہوگا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنیں گے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن کریں گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت ان برائیوں کا شکار ہوگی تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پھر میری امت انتظار کرے ان پر موسم کا جبر ظاہر ہوگا، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، یہی ہوگا جو سیلاب اور ہوائیں اور بادل اور بے موسم کی اور موسم کی بھی ہوں تو طوفان بن جائیں گی، خسفن، اور زلزلے ہوں گے، زمین میں دھنسائے جائیں گے، وزلزلتن، اور زلزلے ہوں گے، وقذفن، اور آسمان سے ان پر مختلف قسم کی آفات ٹوٹیں گی، وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تک وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان پر یہ آفات اسی طرح ٹوٹتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ اچھا مولانا، میں نے کہ یہاں پہ وقفہ لینا ہے اور آپ کی بات ابھی جاری ہے، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، لیکن ایک ضمنی سوال آپ کے سامنے رکھتا چلوں میں وقفے سے پہلے کہ اسلامی ملک ہیں 58، اس میں ترکی بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ بھی یہ تمام جرائم، تمام گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے حالات پاکستان سے یا دوسرے اسلامی ملکوں سے مختلف ہیں۔ تو یہ قدرت صرف چند ممالک کو نقصان یا آفتیں کیوں بھیجوا رہی ہے، ان کو کیوں تکلیف میں رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسرے ممالک جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسلامی ملک ہیں، ان کو قدرت کیوں فیور دے رہی ہے؟ ایک شارٹ بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ مولانا نے ایک حدیث ابھی وقفے سے پہلے پڑھی تھی اور میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ 58 اسلامی ملک ہیں لیکن اس میں ٹرکی بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، ان کے حالات ہم سے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی اسی قسم کے گناہ اور جرائم ہو رہے ہیں۔ جی مولانا فرمائیے گا۔ جی، ایک تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو ایک دم نہیں پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر تیری طرف سے کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو سب کو اپنی گرفت میں لے اور ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر ان کے گناہوں کی وجہ سے سب پر بیک وقت اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ ظاہر فرمائے گا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ اگر یہی کچھ ہم پہلے امتوں میں سے ہوتے تو سب پر یہ عمومی پکڑ آ چکی ہوتی اور شاید کوئی ایک فرد بھی اس سے نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یک وقت نہیں پکڑے گا، کسی کو پکڑے گا، دوسرے کو عبرت کی دعوت دے گا کہ عبرت حاصل کرو اور توبہ کرو۔ اور یہ تو ایک اس کا سبب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے، ان سارے ملکوں میں گیا ہوں، جس درجے کا ظلم و ستم ہمارے ہاں ہے جاوید بھائی، وہ ان ملکوں میں نہیں ہے۔ سب جگہ ہے لیکن یہاں کچھ اور ہی قسم کا ہے۔ ابھی کل پرسوں صرف ایم پی اے شپ پر 25 آدمی مار دیے زہریلا کھانا کھلا کے۔ یہ تو کسی دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ظلم و ستم کی کہانیاں بہت کم ہیں۔ بچوں کو ذبح کر کے بند بوری میں پھینک دینا۔ تو اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں ہم کیا کوئی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو پکڑا اس کو چھوڑا۔ لیکن یہ ایک دو چیزیں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ سب کو ایک وقت میں نہیں پکڑے گا۔ اور دوسرا میرا کچھ تجزیہ ہے کہ جس درجے کی غفلت نافرمانی ہمارے ہاں ہے اس درجے کی ان ملکوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک، دبئی میں اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ تو کھلی بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں مولانا؟ دو لفظ ہیں جاوید بھائی، دو لفظ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ کہ وہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ زمین پر ان کی تہ لگاتے لگاتے ان کو تہ بتہ رکھتے رکھتے آسمان کی چھت تک پہنچا دو، تو پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں۔ اگر یہ میرے دیش والے کم از کم جو آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں وہی توبہ کر لیں اور یہ 3 کام چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں اور فرائض پورے کریں۔ نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز فرض، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ میں کوتاہی نہ ہو۔ روزہ تو گزر گیا، اب 2 باقی۔ تو ایک بہت بڑے طبقے کی توبہ نہ کرے، میری بات اور آپ کی وساطت سے ہو جائے تو بہت بڑے دروازے کھل جاتے۔ کیونکہ میرا اللہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کہے گا اب تو میں بدلہ لے کے ہی رہوں گا، یا وہ ذاتی طور پر کسی کے اینٹی ہو جائے۔ وہاں تو رحمت ہی رحمت۔ تو راستہ تو بہت آسان ہے۔ آپ اپنے پروگرام سننے والوں سے میری طرف سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم اللہ سے صلح کریں، اللہ کے محبوب سے صلح کر لیں، ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ اور 100% نہیں بن سکتے تو کم از کم 33% ہو جائے، پاس مارکس لے لیں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ ہمارے حکمران جیسے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، وہاں روزہ رسول کے اندر چلے جاتے ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف 3 بار ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے
اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا. تو جب یہ لوگ اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ قدرت اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے دروازے بھی کھول دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، تو پھر ان کی سنتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر ان کی سن لیتے ہیں تو پھر ان کے دل کیوں نہیں پلٹتے؟ یہ اس ملک کے اوپر رحم کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ حالات کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ بیت اللہ میں جانا تو کوئی جاوید بھائی اس بات کی دلیل نہیں ہے کبھی ان کی دعائیں قبول ہوں گی. بیت اللہ میں تو حجاج بھی گیا تھا، بیت اللہ میں تو ظالم صفاق ترین حکمران بھی تھے. اب صلاح الدین ایوبی کو بیت اللہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی نے زندگی میں نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، ٹھیک، اور نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ساری زندگی. لیکن اس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. عمر بن عبدالعزیز حکمران بننے کے بعد نہ حج پہ گئے نہ عمرے پہ گئے، لیکن انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. واہ، بہت اچھا. اور ان حالات میں تو حکمرانوں کو اپنے عوام کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. سرکاری خرچے پر تو جانا ہی ٹھیک نہیں، اپنے خرچے پر جائیں، اپنے خرچے پر اوروں کو لے جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے عام طور پر حکمران تو سرکاری خزانے سے جاتے ہیں اور ایک فوج لے کر جاتے ہیں، اور وہاں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جانا تو کوئی قبولیت کی نشانی نہیں ہے. حکمران ہے اور حکمرانی پروٹوکول میں ان کو اندر لے جاتے ہیں. مولانا یہاں پہ ایک چھوٹا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری اصلاح کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ ابھی تک پر امید ہیں اس قوم سے؟ آپ یہ محسوس کرتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ٹھیک ہو جائے گی؟ مولانا میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ سوال آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والوں تک یہ جواب پہنچے آپ کا، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں. شورٹ بریک کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. وقفے سے پہلے میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ ہماری اصلاح کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ ابھی تک پر امید ہیں کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے؟ مولانا آپ کو امید ہے؟ جی جاوید بھائی، نا امیدی تو کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر دنیا میں کسی کو پکڑتا تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہے. تو ہدایت تو میرے اللہ نے دینی ہے، اور ہم کبھی بھی اس سے نا امید نہیں ہو سکتے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو لوگوں کا رسپانس ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ہمیں پیغام سناتے رہنا چاہیے، اور دوسرا نا امیدی کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے. جیسے ڈاکٹر آخری حد تک مریض کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا علم کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ آخری سانس تک اس پر محنت کرتے ہیں. تو ہم نا امیدی کی تو کوئی وجہ کوئی نہیں ہے، چونکہ اگر تو ہدایت دینی ہوتی طارق جمیل نے، جاوید چودھری نے، پھر تو بالکل نا امیدی تھی. اور اگر ہدایت دینے والا اللہ ہے تو پھر نا امیدی کی بات ہی کوئی نہیں ہے. بس اس کو رو کے منانے کی ہے. ایک پل میں اس سب کے دل روشن کر سکتا ہے، سب کا رخ ٹھیک کر سکتا ہے. کوئی اس سے مانگنے والے ہوں، کوئی اس کے سامنے رونے دھونے والے ہوں، اور کچھ لوگوں کے اپنے اندر بھی احساس ہو گئی یہدی الیہ من ینیب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے ضرور ہدایت دیتا ہوں. تو ہدایت تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملنا ہی ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے. لوگوں میں احساس پیدا ہو اور اللہ سے مانگنے والے بنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا مولانا، آپ کیونکہ اس معاشرے میں پھرتے ہیں، تبلیغ پہ بھی آپ نے پورا پاکستان پھرا، آپ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، اس معاشرے میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی ایسی جو آپ محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور اب آہستہ آہستہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں؟ پازیٹیو تبدیلی جاوید بھائی یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا رخ دین کی طرف ہے. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو پورے کالج میں ایک لڑکا تھا جس کی داڑھی تھی، وہ جو تبلیغ کا کام کرتا تھا. اس کے علاوہ کسی ایک لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، اور کوئی ایک لڑکی بھی حجاب یا پردے میں نہیں آتی تھی، ایک بھی.
میری آنکھوں کے سامنے گورنمنٹ کالج گھوم رہا ہے، لیکن اب میں لمز میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے پورے پردے میں، پورے برقعے میں، پورے حجاب میں ماشاءاللہ۔ بچیاں پڑھتی نظر آتی ہیں، خوبصورت داڑیوں والے، خوبصورت ٹوپیاں، بلکہ عمامے باندھے ہوئے بچے وہاں بہت اعلیٰ ڈگریوں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ وہاں 3-4 پروفیسر ہیں جو ڈینز ہیں، وہ ماشاءاللہ پگڑی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ لمز جیسے ادارے میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت مجھے اپنے وہ اس وقت تو اس کو کوارڈرینگل کہتے تھے، اب اس کا نام اقبال ہاسٹل ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں جو اندر کالج میں تھا، تو کبھی میں وہ گزرتا تھا تو اس کے نا بالکل سینٹر میں ایک چھوٹا سا گول لان ہوتا تھا، اس میں ایک صف بچھی ہوتی تھی، تو اس صف میں 1 یا 2 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو 2 سے زیادہ میں نے کبھی وہاں نمازی نہیں دیکھے تھے، اور مجھے کبھی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی وہاں نماز پڑھنے کی، لیکن 2-4 لڑکوں کو دیکھتا تھا نماز پڑھتے۔ اب اللہ کا فضل ہے، میں جب کبھی ہاسٹلز میں جانا ہوتا ہے تو بہت بڑی تعداد ہے نماز پڑھنے والوں کی۔ ایسے ہی انفرادی زندگی میں بہت تبدیلیاں ہیں، اور میرے تلمبے میں ایک بازار حسن ہے، وہاں میں ہر ہفتے تعلیم کرواتا ہوں، اور وہاں سے کوئی 15-20 بچیاں توبہ کر کے شادی کر چکی ہیں۔ کل ان کی افطار پارٹی میں نے کی ہوئی تھی تو 40 ناچنے والی لڑکی آئی ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ تو سب کے چہروں پر یہ تھا کہ ہمیں کوئی آسرا مل جائے تو ہم توبہ کر لیں۔ جاوید بھائی، یہ ایسا کبھی آپ ان کوٹھوں پر بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ظالم یہ گھنگرو والی نہیں، ظالم وہ ہیں جنہوں نے گھنگرو پہنائے ہیں، وہ بڑے بڑے منگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح شیخ صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، سردار صاحب بھی ہیں، لیکن جن کے گھنگرو بندے کو وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی، وہ کنجری بن گئی۔ قریب جائیں تو جو سانس سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ میں ان کوٹھوں پہ گیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان بچیوں کی کیا کیا ظلم ستم کی داستانیں ہیں۔ انہیں نچانے والے اسی طرح بے داغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناچنے والیاں داغدار ہو گئی۔ کوئی ان نچانے والوں کو گردن میں رسا ڈال کے باہر لاتا تو پتا چلتا۔ تو بڑی تبدیلی ہے، بڑی تبدیلی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن انفرادی سطح پر ہے اس لیے وہ مجموعی سطح پہ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں پچھلے سال سے تبلیغ میں پھر رہا ہوں، باہر کی دنیا میں گیا ہوں، دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا ہوں اللہ کے فضل سے، 6 بر اعظم افریقہ کے جنگل تک پہنچا ہوں۔ بہت بڑی تبدیلی ہے اللہ کے فضل سے، اور مذہب کی طرف رجحان ہو رہا ہے لوگوں کا، رجحان دین کی ہے طرف، اللہ کے فضل سے، رجحان ہے، رجحان ہے۔ لیکن وہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا مولانا۔ معاشرے میں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ابھی اس کی وہ سطح نہیں بنی، چونکہ برائی کا لیول بہت اپ ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نیکی کا گراف بلند ہونے لگتا ہے تو شیطان کی محنت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اکیلے دکان کر رہے ہوں تو آپ اپنے مزے سے آتے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کمپیٹیٹر ساتھ آ جاتا ہے پھر آپ بھی چست ہو جاتے ہیں، وہ بھی چست ہو جاتا ہے، ہر کوئی گاہک توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے شیطان مزے مزے میں چل رہا تھا، جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے تو اس کی محنت بھی تیز ہو گئی ہے، اور وہ بھی اب اپنا زور دکھا رہا ہے۔ تو تبدیلی تو ہے، لیکن اس کی سطح ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن مولانا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح شیطان بھی کر رہا ہو، اس نے اپنے چیلوں کو داڑیاں رکھوا دی ہوں، پگڑیاں باندھ دی ہوں، اور اس نے بھی ان کو کہا ہوگا کہ تم بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کے سوسائٹی کو خراب کرو؟ کوئی شک نہیں، وہ تو 1000 روپ بدلتا ہے، 1000 بھیس بدلتا ہے، ہر رنگ ہر روپ میں آتا ہے، اس کا وہ تو بڑا مداری ہے، بڑا کاغ ہے۔ کیونکہ اس معاشرے میں مولانا یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ صرف لبرل سے تنگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک لبرل مذہبی جو شخصیات ان سے بھی تنگ ہیں۔ اصل میں جاوید بھائی نا، مذہب کو صرف عبادات تک نہ رکھا جا رہا ہے، اور مذہب میں جو حسن پیدا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے۔ آپ سکرین پر آنے سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں بھئی آپ سب ٹھیک ٹھاک رہیں، فٹ فاٹ ہیں، تو آپ کا وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں جس سے آپ سکرین پہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو مذہب کا جو میک اپ ہے وہ ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ہمارا معاشرہ حسن اخلاق سے خالی ہے، اور صرف عبادات کو اسلام سمجھا جا رہا ہے،
اور حسن اخلاق جب تک زندہ نہیں ہوگا مذہب کی پوری تصویر بن ہی نہیں سکتی. اور حسن اخلاق بہت مشکل چیپٹر ہے. اللہ کے نبی نے نماز پہ خوشخبری تو سنائی ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ملتی ہے. ضمانت کسی قسم کی کوئی نہیں دی، لیکن حسن اخلاق پر اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے. تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر. مولانا میں نے وقفہ لینا ہے یہاں پہ، لیکن اب ہمارے کیونکہ آخری حصہ ہوگا پروگرام کا، میری مولانا آپ سے درخواست ہے کہ اگلے حصے میں آپ توبہ کروائیں اور میرے سمیت سننے والے جتنے لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اس توبہ میں شریک ہو جائیں، شاید ہماری توبہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہم پہ، ہمارے خاندان پہ، اس پورے ملک پہ رحم کرے. خاصا ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ توبہ فرمائیں اور ہم سب اس توبہ میں شریک ہو جائیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواتین رات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. مولانا کے خیالات آپ نے اس پورے پروگرام میں سنے، یہ آخری حصہ ہے پروگرام کا. میں مولانا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا توبہ کروائیں اور ہم سب اس توبہ میں شریک ہو جائیں. شاید اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لے اور اس کے بدلے میں ہم پہ، ہمارے خاندان پہ، ہمارے عزیزوں پہ، رشتہ داروں پہ اور اس پورے ملک پہ رحم فرمائے. جی مولانا فرمائیے گا. جی مجھے آپ کے اس کہنے پر ایک حدیث یاد آئی، میں وہ حدیث سنانا چاہوں گا، پھر توبہ کی بات بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں سمندر اللہ سے یہ پوچھتا نہ ہو کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان نافرمانوں کو غرق کر دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، اور زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ میرے مالک تو اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں. والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر. وہ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، کہ تم میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل اندازی مت کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو، مار دو، نگل جاؤ، غرق کر دو، اڑا دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میرے بندے کو میرے حوالے کر دو. ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما. آئے ہائے، فرشتے کہتے ہیں، زمین کہتی ہے، پانی کہتے ہیں یا اللہ تو پھر انہیں پکڑتا کیوں نہیں، تو بھی تو دیکھ رہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. جس دن کسی صبح یہ توبہ کریں گے میرا دروازہ کھلا پائیں گے، جس رات یہ توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں گے. اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے جوانی میں توبہ کریں گے تو بھی قبولیت کا شرف پائیں گے، اور بڑھاپے میں توبہ کریں گے تو بھی قبولیت کا شرف پائیں گے. مجھ سے بڑا ہے کون سخی، مجھ سے بڑا ہے کون کریم، سمیت نفسی جوادا کریما. میں نے اپنا نام جب سخی اور کریم رکھ دیا ہے تو اس کے بعد میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار نہ کروں. یہ بہت زبردست روایت ہے مسند احمد کی، اور میرا مالک ہر وقت رمضان میں تو 24 گھنٹے اعلان ہو رہا ہے حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں. اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ مسلسل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے یا باغ الخیر اقبل و ابشر، اے بھلائی کے کرنے والے اور آگے بڑھو، تجھے خوشخبری ہو، بشارت ہو. وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر. تو میرا مالک توبہ کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر تم لوگ سب نیک پاک بن جاؤ اور سب گناہ چھوڑ دو تو
تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت پہ عطا فرما دے، اور پھر ایک خوف پیدا کرے جو غافل ہو کر گناہ کریں، پھر نادم ہو کر آنکھوں بہا کے توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ کو توبہ ایسی پسند ہے۔ تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے کریم مولا، یہ مبارک رات ہے، رمضان کی رات ہے، تو تیری رحمت کا در کھلا ہوا ہے۔ ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے حقیر اور فقیر بندے۔ یہ وہی رات ہے جس میں تو نے ہمیں یہ دیش دیا تھا، یہ ملک دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہوگا، تیرا دین زندہ ہوگا۔ اے میرے مالک، آج ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، تیرے محبوب سے شرمندہ ہیں، اور ان 6 لاکھ انسانوں سے شرمندہ جن کی لاشیں دریائے راوی میں بہہ گئیں، ستلج بیاس میں بہہ گئیں، اور جو سکھوں کی کرپانوں کا شکار ہو گئے، اور معصوم بچے یا اللہ جو درختوں پر لٹکا دیے گئے، اور وہ عزت دار بچیاں جو کنووں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گئی۔ ہم ان سے بھی شرمندہ ہیں، تو تیری ذات سے بھی شرمندہ، تیرے محبوب سے بھی شرمندہ۔ اے میرے رحمت، ہم اس مبارک رات میں توبہ کر، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہماری بس ہو گئی میرے مالک، ہمارے معصوم بچے روزانہ ذبح ہو رہے۔ اے میرے مالک، مسجدوں میں نمازیوں کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ اے میرے مالک، غریب بچے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ باپ تازہ آٹا لے کر آئے گا، روٹی پکی، شام کو اس کی لاش بھی نہیں آتی، چند بوٹیاں آتی، وہ دھماکوں میں اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم تھک گئے، ہمارے حکمران عاجز آ گئے، ہم عاجز آ گئے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر، توبہ کر، پورے 18 کروڑ کی طرف سے توبہ کرتے، تو ہماری توبہ قبول فرما، اور اس ملک پر کرم کرتے، کرم کرتے، اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل کرم کر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواصات مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مسئلہ جو مجھے اکثر پریشان کرتا ہے، لیکن آپ کے دل میں بھی یہ مسئلہ کھٹکتا ہوگا کہ ہم سب دعائیں کرتے ہیں، مساجد میں دعائیں ہوتی ہیں، گھروں میں دعائیں ہوتی ہیں، دفتروں میں دعائیں ہوتی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی سے ملتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، کوئی رخصت ہوتا ہے تو دعائیں کرتے ہیں، خطوں میں، SMS میں اور ای میلز میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بندے ہو، تم جو کہو گے، جو مانگو گے، جو عرض کرو گے، میں وہ سنوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن پھر قدرت، نیچر، ہمارا خدا ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ یہ ہمیں ہماری دعاؤں کا رسپانس کیوں نہیں دے رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور مولانا سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ذہن کی یہ گتھی سلجھا دیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام تک پہنچ سکیں جو ہمارے لیے امانت ہے، اور ہم اس راستے پر سفر کر کے قدرت تک پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مولانا السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مانگو، میں لبیک کہوں گا، سنوں گا، جواب دوں گا۔ اور
अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु स्सू, कौन है अल्लाह के सिवा जो मुज़्ज़र की सुनता हो और उससे तकलीफ को दूर करता हो। तो इस तरह यब्न आदम मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक वला उबाली। तो कितनी अहादीस भी हैं, दुआएं भी हैं, इब्ने आदम जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, उम्मीदें रखेगा, मैं तेरे लिए माफी का दरवाजा भी खुला रखूंगा, तेरी दुआएं भी सुनूंगा। लेकिन इसके बावजूद जो वाकया है वो हम सबके सामने है, आप भी देख रहे हैं और सारा 18 करोड़ का मजमा देख रहा है। तो अल्लाह के वादे में तो कोई खिलाफ है नहीं। हम इसके दूसरे असबाब पर जब नजर दौड़ाते हैं तो फिर बात तो वाज़ेह हो जाती है कि किसी चीज की भी तासीर के जाहिर होने के लिए कुछ उसके आदाब होते हैं, उसूल होते हैं। एक आदमी विटामिन की गोली खाता है, दवा ताकत की वो सिरप पीता है, लेकिन अगर उससे डायरिया लगा हुआ है तो वो विटामिन ज़ाय हो जाएंगे, वो सिरप भी ज़ाय हो जाएगा। तो पहले उसको डायरिया रोकने की मेडिसिन खानी चाहिए, उसके बाद उसे वो चीजें यकीनन नफा देंगी। उमूमी तौर पर जो नाफरमानी है, जब वो हमारे लिए रुकावट है, और उसको मैं 3 लफ्जों में बयान करना चाहूंगा। मैं सारी तारीख और सीरत, सारी तो मैं नहीं दावा कर सकता, जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, उस देखे पढ़े के का निचोड़ 3 बातें मुझे समझ में आती हैं जो हमारे इज्तमाई ज़वाल का भी सबब हैं और हमारी इनफरादी जिंदगी में परेशानियों का, टेंशन का, दुआओं के कबूल ना होने का भी बुनियादी सबब है। फिर मैं एक हदीस भी इसके बाद इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। ये तो मैं अपने एक तज्जिया या मेरा अपना यूं समझिए मुताले का जो निचोड़ है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस कौम में इज्तिमाई इनफरादी तौर पर जुल्म फैल जाता है, ठीक, जिस कौम में इज्तिमाई इनफरादी तौर पर झूठ फैल जाता है, ठीक, जिस कौम में इज्तिमाई इनफरादी तौर पर धोखा और बददयानती फैल जाती है, ठीक, कौम अल्लाह की नजरों से गिर जाती है। चाहे वो बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के खड़े हों और चाहे वो कृष्णा के सामने हाथ जोड़ के बैठे हों, वो अल्लाह की नजरों से गिर जाते हैं और फिर उनकी दुआएं मुअल्लक हो जाती हैं, कबूल नहीं होती हैं। और इसके मुकाबले में जिस कौम में अदल हो, इंसाफ हो, और जिस कौम में सच्चाई हो, और जिस कौम में दयानत हो, धोखा ना हो, उस कौम को अल्लाह जरूर इज्जत दे के रहता है, चाहे वो काफिर हों, चाहे वो अहले ईमान हों। यकीनन आखिरत में तो अल्लाह ने कहा है कि शिर्क माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसे चाहूं कर दो। लेकिन दुनिया में सर उठाकर जिंदा रहने के लिए और दुनिया में अल्लाह की गैबी ताईद को साथ लेने के लिए ये 3 महा उसूल हैं, महाराज उसूल हैं। एक सच्चाई, उससे मेरा सारा मुल्क खाली है। एक अदल है, उससे मेरी अदालतें खाली हैं, तो मैं बाहर क्या कहूँ। और एक दयानत जो ढूंढे से भी नहीं मिलती, बाजार और बददयानती लाजिम मलजूम हो चुकी हैं। तिजारत और झूठ, सियासत और झूठ लाजिम मलजूम हो चुके हैं। ताकत और जुल्म, ताकत और जुल्म, ताकत और फिरौनियत, ये लाजिम मलजूम हो चुके हैं। तो कैसे जावेद साहब हमारी दुआएं ऊपर जाएंगी? हमारा तो गरीब भी जालिम है, वो भी मौका उससे मिलता है तो अपने मुखालफों पर झूठे पर्चे करवा देता है, अपनी उंगली खुद ही तोड़कर डॉक्टर को पैसे दे के जाली सर्टिफिकेट बनवा लेता है। तो जब एक डीप रूट्स में जुल्म फैल जाए तो अल्लाह ताला कहता अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अब जब अल्लाह की लानत बरस रही हो तो उसकी दुआ ऊपर कैसे जाएगी? तो एक जुल्म की तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ जो है जिसकी तरफ शायद आपकी तवज्जो ना हो या हमारे मुआशरे की तवज्जो ना हो,
جی مولانا. وہ سسرال کا ہے بچیوں پر ظلم. ابھی چند دن پہلے جب کوئی دین کی نسبت سے مشہور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ، جیسے آپ کالم لکھتے ہیں تو لوگ آپ کو اپنے دکھ لکھ کر بھیجتے ہیں، کبھی کبھی آپ چھاپتے بھی ہیں تو بڑے وہ درد سے بھرے ہوتے ہیں. جب کوئی دینی شخصیت بن جاتا ہے تو لوگ اپنے دکھڑے اس کو سناتے ہیں، خط لکھتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں. تو یہیں اسلام آباد کی ایک بچی، پنڈی کی ایک بچی، اس کی شادی ہوئی تو یہ سسرال والوں نے کہا کہ بچی ہوگی تو ہم، بیٹی اگر پیدا ہوئی تو ہم طلاق دے دیں. حالانکہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بیٹی یا بیٹے کا جو فارم ہے وہ سارا مرد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عورت کے ساتھ نہیں. تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیچاری نے رو رو منتیں کی، پاؤں پکڑے، لیکن انہوں نے طلاق دے کے اس کو گھر بھیج دیا. اب وہ بچی 3 جگہ جاب کر رہی ہے، اور جہاں جاب کر رہی ہے وہاں کا ہر بدماش کہتا ہے ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے، ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے. تب یہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل ہیں. آپ نے بڑا دکھتا ہوا مضمون چھیڑا ہے. میں تو خود، میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں رو رو کے. یہ ظالم قوم کی کیسے اللہ سنے گا؟ جھوٹی دغاباز قوم کی اللہ کیسے سنے گا؟ دھوکے باز فراڈی ان کی اللہ کیسے سنے گا؟ لیکن مولانا عرض یہ ہے کہ کیا علماء کرام میں ان کے اندر بھی ظلم ہے، ان کے اندر بھی جھوٹ ہے، ان کے اندر بھی دھوکہ دہی ہے کہ علماء کرام کی بات بھی نہیں سنی جا رہی؟ قدرت ان کے فرمائے ہوئے پہ بھی مہربانی نہیں فرما رہی. جاوید بھائی، جب 3 ٹائر خراب ہوں تو 1 ٹائر منزل پہ نہیں پہنچاتا. تو علماء اس معاشرے کا اقلیتی حصہ ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ غالب آ جائیں گے تو پھر ہلاکت نیک لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی. تو وہ ایک بہت قلیل مقدار میں ہیں. تو معاشرہ ایک طوفان ہے نافرمانی کا، اس کی وجہ سے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے. یہ آفتیں بہت ہیں مولانا. آپ دیکھیے سیلاب کس طرح آ رہے ہیں، ہر سال سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگوں کو وہ ڈسپلیس کر جاتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، املاک کو نقصان ہوتا ہے، سڑکیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پورا پورا شہر ڈوب جاتا ہے. اسی طرح آپ گرمیوں کا موسم دیکھیے، بارشیں نہیں ہوتی اس ملک میں، بے روزگاری جس انتہا کو پہنچ چکی ہے، بیماریاں جس طرح پھوٹ رہی ہیں اس ملک میں، قتل و غارت کری جتنی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، دہشت گردی جس طرح ہو رہی ہے، مساجد کے اندر، قبرستانوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ کیا اللہ کی ناراضی کو ظاہر کرتے ہیں کہ قدرت ہم سے ناراض ہو چکی ہے؟ میں آپ کو ترمذی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. پہلے آپ نے اس کو اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. میں نے آپ سے گھر بیٹھے تھے ہم تو آپ سے گفتگو ہوئی تھی، پھر آپ نے یہ نوٹس مجھ سے لیے تھے اور اپنے کالم میں بھی اس کو ذکر کیا تھا. میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. یہ حدیث حضرت علی سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حضرات سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، جب امانت کو لوگ ہڑپ کر جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا بیٹھیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، گلے سے لگائیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر راہیں بدل لیں گے، باپ کو دور کریں گے، دوست کو قریب کریں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی، علاقے کی چودراہٹ شرابی جواری لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَكَانَ رئیس القوم ارذلہم، قوم کا رئیس نااہل اور نکما ہوگا.
ورتفت الاسوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، لڑائی جھگڑے فساد کا مرکز بن جائیں گی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے لیکن اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے مسکرا کے ملیں گے، اندر میں نفرت ہوگی، اوپر سے سر ہوگا، ہیلو ہائے ہوگا۔ وَشُرْبَتُ الْخُمُورِ، اور شراب پی جائے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، اور مرد ریشم پہنیں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن کریں گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت ان برائیوں کا شکار ہوگی تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پھر میری امت انتظار کرے ان پر موسم کا جبر ظاہر ہوگا، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، یہی ہوگا جو سیلاب اور ہوائیں اور بادل اور بے موسم کی اور موسم کی بھی ہوں تو طوفان بن جائیں گی۔ وَخَسْفًا، اور زلزلے ہوں گے، زمین میں دھنسائے جائیں گے، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے ہوں گے، وَقَذْفًا، اور آسمان سے ان پر مختلف قسم کی آفات ٹوٹیں گی، وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور اوپر نیچے ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تک وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان پر یہ آفات اسی طرح ٹوٹتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ اچھا مولانا، میں نے کہ یہاں پہ وقفہ لینا ہے اور آپ کی بھلے۔ بات ابھی جاری ہے، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، لیکن ایک ضمنی سوال آپ کے سامنے رکھتا چلوں میں وقفے سے پہلے کہ اسلامی ملک ہیں 58، اس میں ترکی بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ بھی یہ تمام جرائم، تمام گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے حالات پاکستان سے یا دوسرے اسلامی ملکوں سے مختلف ہیں۔ تو یہ قدرت صرف چند ممالک کو نقصان یا آفتیں کیوں بھیجوا رہی ہے، ان کو کیوں تکلیف میں رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسرے ممالک جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسلامی ملک ہیں، ان کو قدرت کیوں فیور دے رہی ہے؟ ایک چھوٹے بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خاصات، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ مولانا نے ایک حدیث ابھی وقفے سے پہلے پڑھی تھی اور میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ 58 اسلامی ملک ہیں لیکن اس میں ترکی بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، ان کے حالات ہم سے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی اسی قسم کے گناہ اور جرائم ہو رہے ہیں۔ جی مولانا فرمائیے گا۔ جی، ایک تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو ایک دم نہیں پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر تیری طرف سے کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو سب کو اپنی گرفت میں لے اور ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر ان کے گناہوں کی وجہ سے سب پر بیک وقت اپنا عذاب نہیں بھیجے گا، کسی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ ظاہر فرمائے گا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ اگر یہی کچھ ہم پہلے امتوں میں سے ہوتے تو سب پر یہ عمومی پکڑ آ چکی ہوتی اور شاید کوئی ایک فرد بھی اس سے نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یک وقت نہیں پکڑے گا، کسی کو پکڑے گا، دوسرے کو عبرت کی دعوت دے گا کہ عبرت حاصل کرو اور توبہ کرو۔ اور یہ تو ایک اس کا سبب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے، ان سارے ملکوں میں گیا ہوں، جس درجے کا ظلم و ستم ہمارے ہاں ہے جاوید بھائی، وہ ان ملکوں میں نہیں ہے۔ سب جگہ ہے لیکن یہاں کچھ اور ہی قسم کا ہے۔ ابھی کل پرسوں صرف ایم پی اے شپ پر 25 آدمی مار دیے زہریلا کھانا کھلا کے۔ یہ تو کسی دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ظلم و ستم کی کہانیاں بہت کم ہیں۔ بچوں کو ذبح کر کے بند بوری میں پھینک دینا۔ تو اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں ہم کیا کوئی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو پکڑا اس کو چھوڑا، لیکن یہ ایک دو چیزیں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ سب کو ایک وقت میں نہیں پکڑے گا. اور دوسرا میرا کچھ تجزیہ ہے کہ جس درجے کی غفلت نافرمانی ہمارے ہاں ہے اس درجے کی ان ملکوں میں نہیں ہے. ٹھیک. دبئی اور میں اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ تو کھلی بات ہے، ٹھیک. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں مولانا؟ دو لفظ ہیں جاوید بھائی، دو لفظ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ کہ وہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ زمین پر ان کی تہ لگاتے لگاتے ان کو تہ بتہ رکھتے رکھتے آسمان کی چھت تک پہنچا دو، تو پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں. اگر یہ میرے دیش والے کم از کم جو آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں وہی توبہ کر لیں، اور یہ 3 کام چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، اور فرائض پورے کریں. نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز فرض، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ میں کوتاہی نہ ہو. روزہ تو گزر گیا، اب 2 باقی. تو ایک بہت بڑے طبقے کی توبہ نہ کرے. میری بات